السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دے گی۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہائی وے پر اکیلے سفر کرتے وقت اگر کوئی چھوٹی سی بچی آپ سے مدد مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ رک جائیں گے؟ شاید آپ کہیں ہاں، کیونکہ ایک معصوم بچی کی مدد کرنا تو ہر انسان کا فرض ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس بچی کی مدد کے لیے رکے وہ کبھی واپس نہیں آئے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچی اس دنیا کی نہیں بلکہ کسی اور جہان سے تعلق رکھتی ہے، تو آپ کا ری ایکشن کیسا ہوگا؟ اور سب سے خوفناک بات، وہ اپنے ساتھ کسی ایک انسان کو لے کر جاتی ہے۔ مزید یہ کہ وہ بچی 20 سال پہلے ایک خوفناک حادثے میں مر چکی ہے۔ یہ کہانی احمد کی ہے، ایک عام نوجوان جس نے اس رات ہائی وے پر ایک فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کا آخری فیصلہ بن سکتا تھا۔ تو دوستو، کہانی شروع کرتے ہیں۔ احمد ایک 28 سالہ نوجوان تھا جو کراچی میں ایک بڑی سافٹ ویئر کمپنی میں سینئر ڈیولپر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی بالکل نارمل تھی، صبح آفس جانا، شام کو واپس آنا، ویکینڈ پر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ کوئی خاص اتفاق نہیں، کوئی عجیب و غریب حرکت نہیں، کوئی واقعات نہیں، لیکن زندگی میں کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ احمد کے لیے وہ رات تھی 15 مارچ 2025۔ اس کی چھوٹی بہن سارا کی شادی تھی لاہور میں۔ پورا خاندان ایک ہفتے پہلے لاہور پہنچ چکا تھا، لیکن احمد کو آفس میں ایک اہم پروجیکٹ کی وجہ سے رکنا پڑا۔ 15 مارچ کی شام احمد نے آخرکار اپنا کام مکمل کیا۔ اس نے گھڑی میں دیکھا رات کے 8 بج چکے تھے۔ اس کی والدہ نے فون کیا اور کہا، بیٹا تم کب تک پہنچو گے؟ کل صبح مہندی کی رسم ہے۔ احمد نے جواب دیا، امی میں ابھی نکل رہا ہوں، رات کے 1-2 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ احمد، رات کو اکیلے سفر مت کرو، کل صبح نکل جانا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، ڈر کی کوئی بات نہیں، میں موٹر وے سے آؤں گا، بالکل محفوظ ہے۔ احمد نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور کراچی سے لاہور کی طرف نکل پڑا۔ شروع میں تو سب کچھ نارمل تھا، ٹریفک تھی، روشنی تھی، دوسری گاڑیاں بھی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ شہر سے دور ہوتا گیا ٹریفک کم ہوتی گئی۔ رات کے 10 بج گئے، پھر 11۔ اب احمد M1 موٹر وے پر تھا اور ارد گرد بالکل ویرانی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف صرف کھیت اور اندھیرا، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اوپر آسمان پر بادل تھے جن کے پیچھے چاند چھپا ہوا تھا۔ کبھی کبھی چاند بادلوں سے نکل کر ہلکی سی روشنی ڈالتا، پھر واپس چھپ جاتا۔ احمد نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، 100 کلومیٹر، 120 کلومیٹر، تاکہ وہ جلدی پہنچ جائے۔ کل صبح رسم تھی اور اسے پہنچنا تھا۔ اس نے موبائل پر گانا چلایا تاکہ اکیلے پن کا احساس کم ہو۔ احمد ہلکا ہلکا ساتھ گنگنا رہا تھا، لیکن اچانک کچھ عجیب ہوا۔ گانا اچانک رک گیا، موبائل کی سکرین بلیک ہو گئی۔ احمد نے حیرانی سے موبائل کو دیکھا، یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹری 80% تھی۔ اس نے موبائل دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن موبائل ڈیڈ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، لاہور پہنچ کر چارج کر لوں گا۔ لیکن ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ گاڑی کی روشنی بھی ٹمٹمانے لگی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اور پھر اس نے دیکھا سڑک کے بیچ میں تقریباً 100 میٹر دور ایک چھوٹا سا سایہ نظر آیا۔ احمد نے اپنی آنکھیں ملی، یہ کیا ہے؟ تو اسے لگا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، کتا یا بلی۔ لیکن جیسے جیسے وہ قریب آیا وہ سایہ واضح ہوتا گیا، اور پھر احمد کی سانس رک گئی۔ وہ ایک انسان تھا، نہیں ایک بچی تھی، بلکہ 7 یا 8 سال کی، سفید فراق پہنے بالکل سڑک کے بیچ میں کھڑی تھی۔
احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوری طور پر بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر چیخیں مارنے لگے اور گاڑی جا کر بچی سے تھوڑے فاصلے پر رکی۔ بچی وہیں کھڑی رہی، بالکل ساکت، حرکت نہیں کر رہی تھی۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں آ گئیں۔ اس نے دل میں سوچا، یہ بچی یہاں کیا کر رہی ہے اس ویران جگہ پر رات کے اس وقت، اور وہ بھی بالکل اکیلی۔ کئی سوالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کیا یہ کسی حادثے کا شکار ہے؟ کیا یہ کسی گاڑی سے گر گئی ہوگی؟ کیا یہ بھٹک گئی ہے یا کچھ اور ہے؟ احمد نے ہمت کی، گاڑی کا دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ اس نے بچی کی طرف قدم بڑھایا۔ بیٹا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تمہاری امی ابو کہاں ہیں؟ بچی نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور جب احمد نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ بچی کا چہرہ بالکل سفید تھا، جیسے کسی نے چونے کی تہ لگا دی ہو۔ آنکھیں بڑی بڑی، بالکل بے جان سی، اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ احمد کو لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ بچی نے آہستہ سے کہا، اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھی، مجھے گھر جانا ہے، میرا گھر یہاں سے صرف 5 منٹ کی دوری پر ہے، کیا اب مجھے چھوڑ دیں گے؟ احمد کے دل میں ترس آیا۔ یہ تو ایک بچی ہے، معصوم سی، بے گناہ۔ اس نے سوچا شاید یہ واقعی کسی گاڑی سے گر گئی ہوگی یا کہیں سے بھٹک گئی ہوگی۔ احمد کو اپنے ایک دوست فرحان کی بات یاد آئی۔ فرحان ایک ٹرک ڈرائیور تھا جو اکثر رات کو سفر کرتا تھا۔ ایک دن اس نے احمد سے کہا تھا، یار اگر تجھے کبھی رات کو ہائی وے پر سفر کرنا پڑے تو ایک بات یاد رکھنا۔ احمد نے کہا، کیا؟ رات کو ہائی وے پر کبھی کسی انجان کے لیے نہ رکنا، خاص طور پر اگر معاملہ عجیب لگے۔ احمد نے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ ہائی وے پر رات کو عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ کبھی کوئی عورت سڑک پر کھڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی بوڑھا آدمی مدد مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ان کی مدد کے لیے رکے ان میں سے کئی واپس نہیں آئے۔ احمد نے ہنس کر کہا، یار تو بہت فلمیں دیکھتا ہے، لیکن آج وہ بات احمد کو یاد آ رہی تھی۔ اس نے بچی کو دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی، اس عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ احمد کے دل میں 2 آوازیں لڑ رہی تھی۔ ایک آواز کہہ رہی تھی، یہ صرف ایک بچی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو انسان ہے یا پتھر۔ دوسری آواز کہہ رہی تھی، کچھ تو غلط ہے، یہ سب نارمل نہیں، واپس جا۔ آخر کار احمد کی انسانیت نے جیت حاصل کی۔ اس نے سوچا، میں اس بچی کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کم از کم اس کے گھر تک تو چھوڑ سکتا ہوں۔ احمد نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، چلو میں تمہارے گھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ بچی نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس آہستہ سے گاڑی کی طرف چلنے لگی۔ احمد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بچی خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ جب احمد ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آیا تو اس نے شیشے میں بچی کو دیکھا۔ بچی بالکل ساکت بیٹھی تھی، آنکھیں بند، ہاتھ گود میں۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہارا گھر کدھر ہے بیٹا؟ بچی نے آنکھیں کھولی اور آگے کی طرف اشارہ کیا، سیدھے چلیں، میں بتا دوں گی۔ احمد نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ بس 1 منٹ، پھر 2 منٹ خاموش۔ احمد نے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی، تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ تمہاری امی کا نمبر کیا ہے، میں انہیں فون کر دوں؟ پھر بھی خاموش رہی۔ احمد نے شیشے میں دیکھا، بچی بالکل ساکت بیٹھی تھی، نہ حرکت نہ آواز، بس غور کر رہی تھی۔ اور جو احمد نے اب محسوس کیا وہ اس کی روح کو اندر تک سے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ بچی اسے دیکھ رہی تھی، نہیں صرف دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ گھور رہی تھی، آنکھیں بالکل بے جان لیکن احمد پر جمی ہوئی۔ احمد کو پسینہ آنے لگا، پھر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے نظریں سڑک پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن بار بار شیشے میں نظر چلی جاتی اور ہر بار وہ بچی وہیں ویسے ہی گھور رہی تھی۔ اچانک بچی نے آہستہ سے کہا، یہاں رک جائیں۔ احمد نے بریک لگائی۔ اس نے باہر دیکھا، سڑک سے تھوڑا ہٹ کر ایک پرانا گھر تھا۔
ایک کھنڈر نما گھر، دیواریں ٹوٹی پھوٹی، چھت کا کچھ حصہ گرا ہوا، کھڑکیاں بند تھیں اور پورے گھر میں اندھیرا، جیسے کئی سالوں سے یہاں کوئی نہیں رہتا ہو۔ احمد حیران تھا۔ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے؟ بچی نے سر ہلایا۔ جی یہ میرا گھر ہے، شکریہ۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی۔ بیٹا رکو، احمد نے چلا کر کہا، یہاں تو کوئی نہیں رہتا، میں تمہیں اندر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کم از کم تمہارے امی ابو سے مل لو۔ لیکن بچی نے جواب نہیں دیا، وہ آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف چلنے لگی۔ احمد گاڑی سے باہر نکلا۔ بیٹا رکو، لیکن بچی نہیں رکی۔ وہ چلتی رہی دروازے کی طرف اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ احمد کھڑا سوچ رہا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا واپس جا، فوری طور پر واپس جا، لیکن اس کا ضمیر کہہ رہا تھا اگر واقعی اس بچی کو کچھ ہو گیا تو، اگر اندر خطرہ ہوا تو۔ احمد نے ہمت کی، اس نے موبائل نکالا اور موبائل کو دیکھا تو موبائل ابھی بھی آف تھا۔ یہ کیسے؟ بیٹری تو تھی۔ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور گاڑی کی ٹارچ نکالی۔ آہستہ آہستہ وہ اس گھر کی طرف بڑھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو سناٹے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے سڑی ہوئی لکڑی اور نمی کی بو آ رہی تھی۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی۔ ایک لمبا راہدان تھا جس کے آخر میں ایک کمرہ نظر آ رہا تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ بیٹا تم کہاں ہو؟ احمد نے ایک قدم اندر رکھا۔ فرش پر مٹی اور ٹوٹے ہوئے شیشے بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پر پرانے داغ تھے، اور پھر احمد نے دیکھا دیوار پر خون کے نشانات، پرانے سوکھے ہوئے لیکن واضح تھے۔ احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آگے بڑھنے کی ہمت کی، کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، صرف ایک پرانا میز اور کرسی، اور میز پر ایک تصویر کا فریم۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی اس تصویر پر ڈالی اور جو اس نے دیکھا اس کی جان میں جان آئی۔ تصویر میں ایک خوبصورت سا خاندان تھا، ایک مسکراتا ہوا باپ، ایک خوش مزاج ماں، اور ان کے بیچ میں وہ بچی۔ وہی سفید فراق، وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی چہرہ۔ لیکن تصویر کے نیچے ایک چھوٹی سی تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، ہماری بیٹی عائزہ 7 سال پہلے 15 مارچ 2005 میں ایک المناک حادثے میں فوت ہو گئی۔ اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 2005 مطلب آج سے 20 سال پہلے۔ احمد کے ہاتھوں سے ٹارچ تقریباً گرنے والی تھی۔ اس کی سانسیں رک گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ابھی اس بچی کو دیکھا، وہ میری گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ احمد نے فوری طور پر تصویر اٹھائی۔ پیچھے کچھ اور لکھا تھا، عائزہ اور اس کے والد حسن رات کو ہائی وے پر گاڑی چلا رہے تھے جب ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ عائزہ فوری طور پر فوت ہو گئی۔ حسن نے چند دن بعد اسی گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ احمد کے ہاتھوں سے وہ تصویر گر گئی، شیشہ فرش پر ٹوٹا اور چھن کی آواز آئی۔ احمد پیچھے ہٹا، اسے محسوس ہوا کہ کمرے کا ماحول اچانک بدل گیا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی اور پھر اچانک پیچھے سے آواز آئی، ایک بچی کی آواز، لیکن اب وہ میٹھی نہیں تھی، وہ بھیانک تھی، ڈراؤنی آواز، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ مل کر بول رہی ہوں۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ میں نے تو آپ سے صرف گھر تک چھوڑنے کو کہا تھا۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا، وہ بچی کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ آنکھیں بالکل سیاہ جیسے اندھیرے کے گڑھے، چہرے کی جلد کھچی ہوئی، ہڈیوں پر چڑھی ہوئی، اور منہ عجیب طرح سے چوڑا ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی روح اس جسم کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ احمد چیخا، وہ پلٹا اور بھاگا، راہدان میں سے دروازے کی طرف باہر۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا یہ سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتا رہا، گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھا، دروازہ زور سے بند کیا، چابی ڈالی، گاڑی سٹارٹ کی اور پھر پوری رفتار سے وہاں نکل گیا۔
احمد کی گاڑی 140 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسینہ پوری پیشانی پر، سانسیں تیز اور تیز۔ اس نے شیشے میں دیکھا، وہ گھر دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن دروازے پر وہ بچی ویسے ہی کھڑی تھی، بالکل ساکت، صرف دیکھ رہی تھی۔ احمد نے نظریں سڑک پر رکھی اور 10-20 منٹ کے بعد آخر کار اس نے ایک پیٹرول پمپ دیکھا۔ وہ فوری طور پر وہاں گیا اور باہر نکلا۔ پیٹرول پمپ کا آدمی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جناب آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کا چہرہ بالکل زرد ہے۔ احمد نے پانی مانگا، پھر اس نے پیٹرول پمپ والے سے پوچھا، بھائی یہاں سے 15 کلومیٹر پیچھے سڑک کے کنارے پر ایک پرانا گھر ہے، آپ کو پتہ ہے اس گھر کے بارے میں؟ پیٹرول والے کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ جناب آپ وہاں گئے تھے؟ ہاں، کیوں؟ پیٹرول پمپ والے نے گہری سانس لی۔ جناب وہ جگہ لعنتی ہے، 20 سال پہلے ہی ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ ایک باپ اور اس کی بیٹی رات کو ہائی وے پر سفر کر رہے تھے، جب ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، گاڑی الٹ گئی، بچی فوری طور پر فوت ہو گئی، لیکن باپ بچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ احمد نے پوچھا۔ باپ نے اپنی بیٹی کی لاش کو اسی گھر میں لے جا کر دفن کیا اور پھر اس نے صدمے میں خودکشی کر لی۔ لیکن جناب سب سے خوفناک بات یہ ہے، احمد نے پوچھا کیا؟ ہر 10 سال بعد اسی تاریخ کو 15 مارچ کو یعنی لوگوں نے رات کو اسی علاقے میں ایک بچی کو دیکھا ہے، سفید فراق میں سڑک پر کھڑی مدد مانگتی ہوئی۔ احمد کی سانسیں رک گئیں اور جو لوگ اس کی مدد کے لیے رکے، پیٹرول پمپ والے نے سر ہلایا، ان میں سے کچھ کبھی واپس نہیں آئے۔ احمد کسی طرح لاہور پہنچا۔ اس نے کسی کو یہ واقعہ نہیں بتایا کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ لوگ اسے پاگل سمجھیں گے، لیکن اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ ہر رات وہ سپنے میں اسی بچی کو دیکھتا، اس کی سیاہ آنکھیں، اس کی بھیانک مسکراہٹ۔ احمد نے تحقیق کی اور پتہ چلا یہ واقعہ حقیقت میں ہی ہوا تھا۔ 2005، 2015 اور اب 2026، 3 بار ہر 10 سال بعد، اور ہر بار کوئی نہ کوئی غائب ہو گیا۔ احمد خوش قسمت تھا کہ وہ بچ گیا، لیکن اگلا 15 مارچ 2035 میں آئے گا، اور کون جانتا ہے اس رات کون ہائی وے پر ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو کبھی رات کو ہائی وے پر کوئی بچی مدد مانگتی ہوئی نظر آئے تو بس رکنا مت، چلے جانا، کیونکہ کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جن کو سمجھنا ہماری بس کی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کیا آپ نے کبھی کوئی اندیکھی چیز دیکھی ہے۔ اللہ حافظ۔